ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني عملا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم میرے بھائی بزرگ اور دوستوں، یوں تو قرآن مجید فرقان حمید کی ہر سورت بلکہ ہر آیت اللہ رب العزت کی وحدانیت کا اعلان کر رہی ہے اور یہ بتلا رہی ہے کہ ہمارا خالق مالک ایک اللہ رب العزت کی ذات ہے، ایسی ذات کہ جس کا کسی طرح کوئی بھی شریک نہیں، لیکن بعض جگہ میں اللہ رب العزت نے اس چیز کو الگ سے موضوع اور الگ سے آیات میں بیان فرمایا اور اس بات کی طرف انسانوں کی یاد دہانی کرائی اور بتلایا کہ میں ہی تمہارا رب ہوں۔ عالم ارواح میں جب انسانوں کو اللہ رب العزت نے بنایا تھا، ان کی تخلیق کرنی تھی، اس سے پہلے عالم ارواح میں اللہ رب العزت نے تمام انسانوں کی روحوں کو بنایا اور سب روحوں کو ایک جگہ جمع کر کے اللہ رب العزت نے سوال کیا، الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، ہر روح نے یہی جواب دیا کہ جی ہاں آپ بھی ہمارے رب ہیں۔ لیکن انسان اللہ رب العزت نے اس کی تخلیق اس طرح بنائی ہے کہ اس کے اندر اللہ رب العزت نے بھولنے کا مادہ ہے۔
یہ بہت جلدی چیزوں کو بھول جایا کرتا ہے، اس کو یاد نہیں رہتا۔ اسی طرح جب ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ ہم اپنے کام کا صبح ہمارا ارادہ ہوتا ہے، ہم کچھ کہتے ہیں کہ یہ کریں گے، شام کو ہمیں یاد نہیں رہتا کہ ہم نے کیا کہا اور میں نے کیا کرنا ہے، کس سے ملنا ہے، کس سے بات کرنی ہے، کیا بات کرنی ہے، مجھے یاد نہیں رہتا۔ تو جب ہم اتنے مختصر وقت کی بات کو بھول جاتے ہیں تو عالم ارواح کا واقعہ اور وہاں کی گفتگو یہ تو ہزاروں سال پہلے ہوئی تھی۔ اس لیے انسان اس وعدے کو اور اس گفتگو کو بھول گئے، یاد ہی نہیں۔ بعض دفعہ انسان کوئی چیز بھول جاتا ہے لیکن یاد کرانے سے وہ چیز یاد آ جایا کرتی ہے کہ آپ نے یہ کہا تھا، اس وقت کہا تھا، اس طرح کہا تھا، لہذا اپنی بات کو پورا کرو، جو وعدہ کیا تھا اس کو سر انجام دو۔ تو اسی طرح اس وعدے کو پورا کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ جاری فرمایا کہ یہ انسان، چونکہ میں نے اس میں بھولنے کا مادہ رکھ دیا، نسیان کا مادہ رکھ دیا، یقیناً یہ دنیا میں جا کے دنیا میں مشغول ہو جائے گا، دنیا داری میں لگ جائے گا، دنیا کمانے میں لگ جائے گا، بیوی بچوں میں مشغول ہو جائے گا اور دیگر کاموں میں مشغول ہو جائے گا، تو وہ اپنے مقصد حقیقی کو بھول جائے گا۔ جس چیز کے لیے، جس مقصد کے لیے میں نے اس انسان کو بنایا، دنیا میں بھیجا، پیدا کیا، وہ یہ انسان بھول جائے گا۔ اس لیے اللہ رب العزت نے انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ جاری فرمایا۔ چنانچہ اس کڑی کی سب سے پہلے ہستی حضرت آدم علیہ السلام جو دنیا میں تشریف لائے، اور سب سے آخری حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہ وہ اس مقصد کے لیے دنیا میں تشریف لائے کہ انسانیت کو اس کا بھولا ہوا سبق یاد دلائے۔ بھولا ہوا سبق کیا ہے؟ سب سے پہلی چیز کہ اللہ وحدہ لا شریک، اس کا کوئی کسی طرح بھی شریک نہیں، نہ ذات نہ صفات۔ ذات کے حساب سے بھی وہ تنہا ہے، وحدہ لا شریک ہے، اور صفات کے اعتبار سے بھی وہ وحدہ لا شریک ہے، اس میں کسی قسم کی شرکت نہیں۔ ہاں، جو چیزیں خود اللہ رب العزت نے انسان کو عطا کر دی ہو، جیسے اپنے علم میں سے علم کا کچھ حصہ انسانوں کو عطا کر دیا، بتلا دیا کہ میں نے یوں انسان کی تخلیق کی اور یوں میں نے اس کو بنایا اور یوں اس کی موت واقع ہوگی، یوں یہ قبر میں جائے گا اور اس کے بعد اس طرح حساب و کتاب ہوگا۔ دنیا سے جانے کے بعد ایک دوسری دنیا قائم کی گئی، اس کے بارے میں بتلایا، وہاں دو چیزیں رکھیں، جنت ہے، جہنم ہے، ان کے بارے میں آگاہ کیا، انبیاء علیہ السلام کو جائزہ کروایا، دکھلایا کہ یہ چیزیں میں نے بنائی ہیں اور یہ انسان ہے۔ سب سے پہلے چیز میں نے جو آپ حضرات کے سامنے عرض کی وہ کیا ہے کہ ہم اپنے رب کو وحدہ لا شریک مانیں۔ اگر کسی شخص کی نیت میں اور اس کے ایمان میں ذرا سا بھی شک پیدا ہو گیا اس چیز میں کہ ہو سکتا ہے
کہ میں غلطی پر ہوں۔ کیوں؟ اس لیے دنیا کا ہم جائزہ لیں تو پتہ چلتا ہے کہ دنیا میں مسلمانوں کے علاوہ بے شمار مذاہب ہیں۔ عیسائی ہیں، یہودی ہیں، سکھ ہیں، مجوسی ہیں، بہت سارے مذہب۔ ہر ایک کا اپنا طریقہ ہے۔ بعض دفعہ انسان احساس کم تری میں شکار ہو جاتا ہے، احساس کم تری میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ جو دوسرا ہے ممکن ہے وہ صحیح، ممکن ہے وہ صحیح کر رہا ہو۔ یا دوسری چیز جو عام طور پر سننے میں آتی ہے، دیکھنے میں آتی ہے، وہ یہ کہا جاتا ہے کہ ہمیں نہیں معلوم سچ اور حق کیا ہے، بس جو ہم نے کر لیا ٹھیک ہے۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ اگر کسی شخص کا اپنے ایمان میں ذرا بھی شک ہوگا کہ ہو سکتا ہے میں غلطی پر ہوں، ہو سکتا ہے فلاں صحیح ہو، تو یاد رکھیں اس کا ایمان کامل نہیں ہوگا۔ ایمان کامل تبھی ہوگا جب میں اپنے آپ کو 100% صحیح مانوں کہ میں نے جو راستہ اختیار کیا وہ صحیح ہے، سچ ہے، حق ہے۔ ہاں، اگر کوئی دلائل سے، قرآن و حدیث سے اس کا توڑ دے دیتا ہے، بتلا دیتا ہے، واضح کر دیتا ہے کہ دیکھیں آپ جو کام کر رہے ہیں وہ قرآن و حدیث سے کہیں ثابت ہے، قرآن و حدیث میں اس کا انکار موجود ہے، اس سے منع کیا گیا، تو پھر اس سے روکا جائے۔ پھر وہاں ضد نہیں کرنی کہ نہیں میں جو کر رہا ہوں وہی صحیح ہے، نہیں، اس لیے کہ اب میری انا کے مقابلے میں، میرے مقابلے میں قرآن کی آیت یا جو میں طریقہ اپنا رہا ہوں اس کے مقابلے میں حضور کا طریقہ آ گیا۔ تو جب حضور کا طریقہ آ گیا تو میرے طریقے کی کوئی حیثیت نہیں، وہ غلط ہے، باطل ہے، وہ بدعت تو ہو سکتا ہے، صحیح نہیں ہو سکتا۔ صحیح کیا ہے؟ وہ چیز جو قرآن نے ہمیں سکھلائی، وہ چیز جو حضور علیہ السلام نے سکھلائی، بتلائی، کر کے دکھلائی، صحابہ کرام نے اس کو عمل میں لایا، وہی چیز صحیح ہے۔ تو پہلی چیز ہمارا ایمان مضبوط ہونا چاہیے، ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، نہ اس کی ذات میں کوئی شریک ہے، نہ صفات میں کوئی شریک ہے۔ دوسری چیز جو انسان بھول گیا کہ مجھے اللہ رب العزت نے دنیا میں کیوں بھیجا، کیا مقصد ہے؟ ہر چیز کے بنانے میں، جب میں اور آپ کوئی چیز بناتے ہیں، کوئی عمل کرتے ہیں، تو اس میں کوئی نہ کوئی مقصد ہوا کرتا ہے، کوئی نہ کوئی اس کے پیچھے وجہ ہوتی ہے کہ میں نے یہ کام کیوں کیا۔ بغیر وجہ کے، بغیر مقصد کے کوئی کام نہیں ہوا کرتا۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے اس دنیا کو بنایا، سجایا، انسانوں کو بنایا، جنات کو بنایا، فرشتوں کو لگایا، اتنی بڑی دنیا سجائی، آخر کوئی وجہ تو ہوگی، کوئی مقصد تو ہوگا۔ تو یاد رکھیں اللہ رب العزت نے خود قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ میں نے جنات اور انسانوں کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے بنایا، مقصد بتلا دیا، یہ سبق یاد کرا دیا، دوبارہ یاد دہانی کرا دیا کہ میں نے تمہاری تخلیق یوں ہی نہیں کر دی، بیکار نہیں بنا دیا، یا بنا کے یوں ہی نہیں چھوڑ دیا، بلکہ اس کا ایک مقصد ہے، اس کے پیچھے ایک وجہ ہے۔ وہ وجہ یہی ہے کہ تم میری عبادت کرو، مجھے یاد کرو،
میرے سامنے جھکو، مجھے سجدہ کرو، مجھ سے مانگو۔ کیوں؟ اس لیے اس میں تمہارا ہی فائدہ ہے۔ بعض دفعہ انسان کسی کے ساتھ کوئی بھلائی کرتا ہے تو بھلائی کرنے والے کا فائدہ نہیں ہوا کرتا، کر وہ رہا ہوتا ہے، فائدہ سامنے والے کا ہو۔ پھر وہ کہتا ہے کہ میں تو آپ کے بھلائی کے لیے کر رہا تھا، میں تو آپ کے فائدے کے لیے بات کر رہا تھا، آپ نہیں چاہتے تو آپ کی مرضی ہے، میں تو آپ کا فائدہ چاہتا تھا۔ تو اسی طرح اللہ رب العزت کا اس میں کوئی فائدہ نہیں، کوئی لالچ نہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ میں اللہ کو سجدہ نہ کروں، اللہ کی شان میں نعوذ باللہ کمی آ جائے، ایسی کوئی بات نہیں۔ اللہ کی شان ایک عالی شان ہے، ایک اتنا اعلیٰ مقام ہے کہ اگر ساری کی ساری دنیا نافرمانی پہ اتر آئے، حضرت آدم سے لے کر آخری انسان تک کوئی شخص اللہ کو ایک سجدہ بھی نہ کرے، اللہ کی شان میں ذرہ برابر کمی نہیں ہے۔ اتنی عالی شان، اتنا اونچا مقام۔ اور اسی طرح اگر ہم سارے کے سارے مل کے، پوری انسانیت ہر وقت سجدے میں رہے تو اللہ کی ذات میں ایک ذرہ بڑھوتری نہیں ہوتی۔ وہ بے نیاز ہے، اس کو ہمارے سجدوں کی ضرورت نہیں کہ میں سجدہ کروں گا تو اس کا کوئی فائدہ ہو جائے گا، ایسی کوئی بات نہیں۔ صرف اور صرف ہمارا فائدہ ہے، انسانوں کا فائدہ ہے کہ اللہ رب العزت نے بنایا، تخلیق کی، اس کے بعد بچے سے لے کر بڑے تک، بڑے سے لے کر بوڑھے تک، قبر تک ہر چیز مہیا، ہر سہولت عطا کی تاکہ میرا بندہ پریشان نہ ہو، دنیا میں تنگ نہ ہو۔ وقتی طور پہ حالات آتے ہیں لیکن وہ بھی اللہ کی آزمائش ہوتی ہے۔ ایک عجیب سلسلہ ہے، عجیب کہانی ہے کہ اللہ رب العزت امتحان میں ڈالتے ہیں اور پھر کامیاب بھی کرتے ہیں اور نمبر بھی دے دیتے ہیں۔ عجیب قصہ ہے، انسان کی غلطی ہو نہ ہو اللہ رب العزت امتحان لے لیتے ہیں۔ بعض دفعہ انسان سوچتا ہے میں تو 5 وقت کی نماز ادا کرتا ہوں، میں تو ہر سنت زندہ کرنے کی کوشش کرتا ہوں، داڑھی بھی میں نے رکھی ہے، لباس بھی میں سنت کے مطابق پہنتا ہوں، باقی بھی نوافل، دعائیں، تہجد، یہ وہ سب کر رہا ہوں، پھر بھی پریشانی آ گئی۔ کیوں؟ تو میرے بھائی یہ پریشانی جو آئی ہے یہ آپ کی کسی غلطی کی وجہ سے نہیں آئی، بلکہ یہ آپ کے درجات کو بلند کرنے کے لیے ہے۔ تو اللہ رب العزت انسان کو بعض دفعہ گناہوں کی وجہ سے پکڑتے ہیں کہ انسان گمراہ ہو چکا ہوتا ہے، گناہوں میں دور تک نکل جاتا ہے، اللہ کو بھول جاتا ہے، اللہ رب العزت اس کی پکڑ کرتے ہیں، اللہ اس کو تکلیف دیتے ہیں، بیماری دیتے ہیں، پریشانی دیتے ہیں۔ ہو سکتا ہے اب یہ راہ راست آتا ہے، ہو سکتا ہے اب یہ سدھر جائے۔ میں نے اتنا بڑا قرآن بھیجا، آپ علیہ السلام جیسی ہستی کو مبعوث کیا، اتنی بڑی تعداد میں صحابہ کرام کی جماعت کو بنایا، اولیاء، علماء، مفسرین، محدثین، مجتہد، ہر طبقہ دنیا میں نے بھیجا، پھر بھی یہ نہیں سمجھا۔ ہو سکتا ہے میری اس تکلیف سے یہ سمجھ، ہو سکتا ہے اب یہ راہ راست پر آ جائے۔ تو گناہ گاروں کو اللہ رب العزت اس وجہ سے تکلیف دیتے ہیں، اور پھر اگر وہ راہ راست پر آ جاتا ہے اللہ رب العزت اس تکلیف کو بھی دور کر دیتے ہیں اور پھر بھی درجات بلند کرتے ہیں، پھر بھی درجات کی بلندی ہے۔ نیک آدمی کے لیے تو ویسے ہی درجات کی بلندی ہے، لیکن اگر گناہ گار شخص اس غلطی کو سمجھ جائے اور اللہ کی طرف رجوع کر لے تو اللہ رب العزت وہ جو تکلیف دیتے ہیں اس کے بدلے میں، اس کے مقابلے میں درجات کی بلندی کرتے ہیں۔
ایسی ذات. تو اس لیے میرے بھائی آپ حضرات سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ آج ہم اپنے حالات کو دیکھیں. دنیا کس طرح کہاں پریشان ہے. ہر شخص کسی نہ کسی پریشانی میں مبتلا ہے. تو ہم صرف تھوڑا سا کام کر لیں, اپنے گریبانوں میں جھانک لیں کہ میں کس طرز پر زندگی گزارا, میں کہاں جا رہا ہوں, کیا چیز مجھ میں صحیح ہے کیا غلط ہے. جب ہم اس چیز کا جائزہ لیں گے ہمیں پتہ چل جائے گا کہ صبح سے شام تک ہم سب غلط کرتے ہیں. رات کے وقت سونے سے پہلے ہر شخص اگر اپنا محاسبہ کر لے کہ آج صبح سے شام تک میں نے کیا غلط کیا کیا صحیح کیا, تو یقین جانیے 100 میں سے 99 غلطیاں ہوں گی, ایک ہی صحیح ہوگا. لہذا ہمیں اپنے آپ کو تھوڑا سا بدلنے کی ضرورت ہے. ہم اپنے آپ کو تھوڑا سا بدلیں گے, اللہ رب العزت ہمارے لیے راستے کھول دیں, پھر ہمارے لیے آسان ہو جائے گا دین پر چلنا, دین کو سمجھنا. لیکن میں قدم ہی نہ اٹھاؤں اور سمجھوں کہ منزل تک پہنچ جاؤں گا, یہ ناممکن بات ہے. منزل تک وہی پہنچا کرتا ہے جو عزم کرتا ہے, قدم اٹھاتا ہے. وہ منزل تک پہنچ جایا کرتا ہے چاہے دیر سے پہنچے. لیکن میں صرف کہوں کہ انشاءاللہ میں کروں گا, بڑے زور سے کہتے ہیں نا, پکا ارادہ ہے کروں گا, آئندہ کوئی نماز نہیں, آج سے طے کر لیا میں نے, بات ختم. آج جمعے کے بعد سے میں نے جو 4 نمازیں 3 نمازیں رہ گئی ہیں میں سچ پڑھوں گا. یقین جانیں میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ عصر کی نماز میں 30 سے 32 بندوں کے علاوہ نہیں ہو. کیا وجہ ہے؟ ہم نے عزم کیا, اپنے آپ کو تسلی, ہم نے عزم کیا جھوٹا. جب میں پکا عزم کروں, خدا سے وعدہ کروں, تو پھر میں کیوں پیچھے ہٹوں. وآخر دعوانا الحمدللہ.